بدقسمتی سے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ مقننہ کو موقع ملا تو اس نے پاور حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس نے دوسرے ستونوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دوسرے ستون کو، تیسرے ستون کو، یہاں تک کہ جسے چوتھا ستون اس کی افادیت کی بنیاد پر، اس کی ناگزیریت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا اس کو چوتھا ستون۔ ایک وقت تھا کہ ریاست کے 3 ہی ستون بیان ہوتے تھے، لیکن پھر جب میڈیا پاورفل پوزیشن میں آ گیا تو پھر اس کو چوتھا ستون قرار دیا گیا۔ تو ہر ستون، ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے سے تجاوز کرتا رہا۔ اس وقت ایسی فضا بن گئی کہ ریاست کا جو دوسرا ستون تھا، فوج، اعلی عدلیہ اور اس کے متعلقہ ادارے، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جس فوج کی پشت پر اور جس کی ہمنوا پوری قوم ہوتی ہے، تب ہی وہ فوج اس ریاست کا دفاع کر سکتی ہے، تب ہی وہ فوج اس ریاست کو ترقی اور کامیابی کی راستے پر لے کر چلنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اور تب ہی جب کوئی قوم کسی فوج کی پشت پر اس کے ہم خیال ہو کر اس کا ساتھ دیتی ہے، تبھی وہ فوج اس ریاست کا صحیح معنوں میں دفاع کر سکتی ہے۔ وہ فوجیں بھرپور طاقتور ہونے کے باوجود، آلات اور وسائل سے لیس ہونے کے باوجود ناکام ہو گئی، جن کی پشت پر ایک مضبوط اور مستحکم عوام کی طاقت نہیں تھی۔ اس وقت فوج کے خلاف ایک فضا بنائی گئی، ایک مخصوص جماعت نے، اس کے سربراہ نے اس ادارے کو نیوٹرل کا خطاب دیا اور یہاں پر بس نہیں کیا، پھر الزام لگایا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ جب سیاسی جماعتوں کے رہنما عوام کا ذہن اس شرط پر بنائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس قوم کے نوجوان اپنی ملکی فوج کی دفاعی اداروں کی پشت پر کھڑی ہو؟ یقینی بات ہے کہ پھر اس ریاست کا استحکام، اس ریاست کی بقا خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ جو یہ فضا ہے اس کا خاتمہ ہو، نئی نسل کو بتایا جائے کہ پاکستان کی فوج ایک بین الاقوامی سطح پر صفحے اول کے نمبروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 65 کی جنگ میں اور اس کے بعد بھی کئی مواقع پر کارگل کا مرحلہ درپیش ہو،
یا کشمیر کے دفاع کا معاملہ ہو، افغانستان کا محاذ ہو، ہماری فوج نے وہ قابل ذکر کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جو سنہری حرفوں میں جس کو بیان کیا جاتا ہے، ایک سپاہی نے 65 کی جنگ میں لگاتار 3 طیاروں کو دشمن کے ایک ہی حملے میں نیست و نابود کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ جس فوج کی ڈسپلن اور جس کی نظم و نسق اور جس کی اپنی پیشہ ورانہ ان کی مہارت کی جو تعریفیں نہیں کرتے نہیں تھکتے، اس فوج کے خلاف نئی نسل کے جوانوں کو بدگمان کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت کوشش کی گئی۔ ہم اپنے اس اجتماع میں، سیمینار میں جمعیت علماء اسلام کے کراچی کے امیر محترم جناب قاری عثمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔